محمد لاکھوں درود اس پر، اس کا نبی محمد لاکھوں درود اس پر، محبوب ہے خدا کا اور جان جاں ہمارا، طاعت ہے اس کی بے شک اللہ کی اطاعت، طاعت ہے اس کی بے شک اللہ کی اطاعت، ہے متبع اسی کا پیر و جواں ہمارا، جس نے سکھائی آ کر ہم کو کتاب و حکمت، جس نے سکھائی آ کر ہم کو کتاب و حکمت، تعلیم سے ہے اس کی روشن جہاں ہمارا، توحید سے ہے قائم نام و نشاں ہمارا، موجود ہے ازل سے یہ کارواں ہمارا۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ ہر قسم کی حمد ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، لا تعداد بحد و حساب، درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ ہر قسم کی حمد ثنا اور درود و سلام کے بعد، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جامع الراجحی کے اندر مہینے میں تقریباً 3-4 دروس اردو زبان میں ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آج بھی ایک درس ہے جس میں انشاءاللہ فضیلۃ الشیخ حافظ عبدالرب حفظہ اللہ تعالی بیان فرمائیں گے۔ میں 3-4 منٹ کے لیے آپ کے سامنے 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں جو کہ بہت اہم اور ضروری ہیں، کہ آج جتنا دنیا میں شرک ہو رہا ہے، اور بالخصوص ہمارے ممالک میں، تو اس کو دیکھ کر انسان اور بالخصوص ہم یہاں لوگ رہنے والے بہت تنگی محسوس کرتے ہیں، بھی اتنا شرک ہو رہا ہے اور سب خاموش بیٹھے ہیں، عوام اپنی جگہ اپنا کام کر رہی ہے، علماء جو ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہیں، کچھ علماء سو ہیں، کچھ علماء حق ہیں۔ علماء حق ان کی جد و جہد اور کوشش جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ اتنے شرک کے سیلاب کو جو ہے روک سکیں، اور دوسری طرف علماء سو ان کے لیے ہر طرح کے راستے کھلے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ شرک ہو رہا ہے۔ شرک میں ایک چیز جو دعا ہے، پکار، دعا، طلب کرنا، مانگنا، یہ سب سے زیادہ ہو رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس چیز کا بہت زیادہ رد کیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو ایسے بندے کی جو مضطر ہو، پریشان ہو، مشکل میں پھنسا ہوا ہو، اس کی دعا اور پکار کو سننے والا کون ہے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ بہت سی آیات ایسی ہیں، لیکن لوگ نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ قرآن کریم کا ترجمہ ہے، نہ ان کو قرآن کریم کا ترجمہ آتا ہے، تو اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو اس کو ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، عام فہم زبانی کلامی سمجھانے کے لیے چند سوالات جو ہے مرتب کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ آپ کو ملتا ہے، آپ اس کو کس طرح سمجھا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مشکل حل کرنے والا ہے، اللہ حکم الحاکمین ہی مضطر پریشان لوگوں کے حالاتوں کو سننے والا، دیکھنے والا اور ان کو ان حالات سے نجات دلانے والی ذات سے وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کے 10 سوالات ہیں جو یہاں کی جعلیات سے بھی چھپے ہیں، 10 سوالات کہ آپ کسی ایسے بندے کو جو
کسی غیر اللہ کو پکارتا ہو یا اس عقیدے کا قائل ہو کہ غیر اللہ پکار سنتے ہیں، دعا سنتے ہیں، ہمارے ندا سنتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، تو اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہستی کہ مشکل حل کر سکتی ہے؟ تو بتائیے کہ سائل اور مشکل کشا کے درمیان اگر ہزاروں میل کی دوری ہو تو وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد قبر میں آواز سن سکتا ہے؟ آپ اس بندے سے یہ سوال کریں کہ ایسا بندہ جس کو آپ پکار رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی فلاں بندہ سنتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، کیا وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر آپ کی آواز زندگی میں یا موت کے بعد سن سکتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ دوسرا پوائنٹ، بالفرض اگر وہ سن لیتا ہے، بالفرض ہم کہتے ہیں چلو وہ کہتے ہیں جی سنتا ہے میری، میں نے کئی دفعہ پکارا، میری کام جو ہے نا مشکل حل ہوئی ہے، بالفرض ہم مان لیں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اتنے فاصلوں پر آواز سن سکتا ہے، تو پھر ایک اور سوال یہ ہے کہ آیا وہ دنیا کی ہر زبان سے واقف ہے؟ آیا وہ جس کو آپ پکار رہے ہیں وہ دنیا کی ہر زبان سے، مثلا کوئی بندہ سندھی میں مانگتا ہے، ٹھیک ہے، کیا وہ سندھی جانتا ہے؟ کوئی اردو میں مانگ رہا ہے وہ اردو جانتا ہے، کوئی سرائکی میں مانگتا ہے وہ سرائکی جانتا ہے، کوئی انگلش میں مانگتا ہے وہ انگلش جان رہا ہے، کوئی عربی میں مانگ رہا ہے عربی وہ جانتا ہے، تو کیا وہ ہر زبان سے واقف ہے؟ کوئی پٹھانی میں پشتو میں مانگتا ہے، کیا وہ پشتو جانتا ہے؟ کتنی زبانیں جانتا ہے؟ کیا آپ کو یہ کنفرم ہے کہ وہ ہر زبان جان سکتا ہے؟ پھر تیسری شکل، اگر یہ بات بھی ثابت ہو جائے کہ جو ہر زبان جانتا ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ تو وہ ہستی ہر زبان سے واقف ہے، تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ ایک لمحے میں وہ کتنی لوگوں کی سن سکتا ہے؟ سینکڑوں کی، ہزاروں کی، لاکھوں کی، ٹھیک ہے، کوئی لوگ اس کے سامنے مشکل رکھتے ہیں، آپ رکھ رہے ہیں، میں ہوں، فلاں فلاں، سینکڑوں لوگ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، تو کیا وہ ان سب کی مشکل اسی لمحے سن اور سمجھ سکتا ہے، یا اس کے لیے انتظار اور قطار لگانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ اور کیا اس ہستی کو کبھی نیند بھی آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ آپ یہ سوال اس سے کریں کہ جن کو آپ پکارتے ہیں کیا اس کو نیند آتی ہے یا وہ ہمیشہ جاگتا رہتا ہے؟ اگر کبھی نیند آتی ہے تو پھر ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے، ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ اس آدمی کو کب نیند آتی ہے، تاکہ ہم اس ٹائم نہ مانگیں، جس ٹائم اس کو نیند نہیں آتی ہم اس ٹائم مانگیں تاکہ وہ جاگ رہا ہو، ہماری سنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوال، اور کیا یعنی کہ وہ جب سوتا ہے، ٹھیک ہے، سونے میں وہ سنتا ہے نہیں سنتا، تو یہ سوال کرنا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ایک شخص بولنے سے قاصر ہے، بول نہیں سکتا، گونگا ہے، زبان نہیں ہے اس کے پاس، اب وہ مشکل میں پھنسا ہے، یا اس کا گلا خراب ہو گیا، گلا بند ہو گیا، اور وہ دل ہی دل میں اپنی مشکل پیش کرے، کیا وہ اس کی وہ دلی فریاد بھی سن سکتا ہے؟ اس کو پتا چل جائے کہ میرا فلاں مرید دل میں مجھے یاد کر رہا ہے، اس آدمی سے اب یہ سوال کریں۔ اور اسی طرح چھٹی چیز، انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک چھوٹی بڑی تمام بہت سی مشکلات آتی ہیں، سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر وہ تمام مشکلات اللہ تعالی حل کر سکتا ہے تو پھر غیر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کیا مطلب؟ اگر ساری چھوٹی بڑی مشکلات اللہ حل کر سکتا ہے تو پھر غیر اللہ کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ان تمام مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے تو پھر اگر وہ ہستی جس کو آپ پکارتے ہیں وہ قادر ہے تو پھر اللہ کی کیا ضرورت؟ اگر اللہ تعالیٰ قادر ہے تو پھر اس ہستی کی ضرورت نہیں ہمیں، اگر وہ ہستی تمام مشکلات حل کر سکتی ہے تو پھر اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو وہ ہستی ہمیں ہر چیز کرنے کو تیار ہے، ہماری ہر مشکل حل کر سکتی ہے، پھر اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ اور ساتویں جو چیز ہے کہ اگر غیر اللہ مشکل کشا تمام حاجات حل کرنے پر قادر نہیں ہے، عموماً یہ کہ نہیں جی وہ نہیں کر سکتے، یہ تو اللہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی ہوں، جو کہتے ہیں نا نہیں سارے اختیار تو نہیں، کچھ چیزوں کو اللہ نے ان کو مالک بنایا ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے مالک وہ ہیں، کچھ مشکلات کو وہ حل کر سکتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس ایسی لسٹ ہے
کہ یہ چیزیں اللہ مشکلات حل کرتا ہے اور یہ بزرگ مشکلات کرتے ہیں؟ کوئی ایسی لسٹ ہے؟ ہمیں چیزیں تو بتائیں تاکہ ہماری جو مشکل ہو ہم اس کو دیکھیں یہ کس لسٹ میں آتی ہے، اللہ سے مانگنا ہے یا دوسروں سے مانگنا ہے؟ یہ لسٹ ہے کوئی ایسی؟ کوئی ایسے بتائیں کام کہ کون کون سے کام غیر اللہ سے کرانے ہیں اور کون کون سے کام اللہ تعالیٰ سے مانگنے ہیں۔ اور 8ویں چیز کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو ہستی مشکل نکال سکتی ہے، مشکل سے نکال سکتی ہے، کیا وہ مشکل میں ڈال بھی سکتی ہے؟ جو ہستی مشکل سے نکال سکتی ہے کیا وہ مشکل میں ڈال بھی سکتی ہے، یا اس کی ڈیوٹی صرف مشکل سے نکالنا ہے؟ اگر وہ مشکل حل کر سکتی ہے تو پھر مشکل ڈالنے والا کون ہے؟ پھر مشکل ڈالنے والا کون ہے یہ بتائیے۔ بالآخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکل ڈالنے والا اور غیر اللہ مشکل حل کرنے والا بالفرض۔ ایک ہستی مشکل ڈالنے پر مصر ہے، یعنی کہ ایک ہستی کہتی ہے کہ میں مشکل ڈالوں گی، دوسری ہستی کہہ رہی نہیں میں مشکل ہٹاؤں گی۔ تو اب فیصلہ یہ ہے کہ کون سی ہستی اپنا فیصلہ واپس لے گی، کون سی ہستی قادر ہے اپنا فیصلہ واپس لینے پہ، کون؟ تو آخری جو چیز ہے کہ کسی برگزیدہ نیک بندہ یا گناہ گار ہستی کا جنازہ نماز جنازہ پڑھانا ہو تو اس کی بخشش کے لیے اللہ کو آواز دی جائے گی یا اس کو جس کو ہم دوسرے مشکلات میں پکارتے ہیں، جس کو دوسری مشکلات میں ہم پکارتے ہیں، کسی کے جنازے کے ٹائم چاہے وہ گناہ گار ہے یا نیک ہے، اللہ کو پکارا جائے گا، اللہ سے اس کی بخشش کی دعا کی جائے گی یا اس سے؟ یہ سوالات آپ ایسے لوگوں سے جب کریں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی جو عقل جو ہے اس کو ٹھکانے لگائیں گے اور ان کو ہدایت کی جو راہ نصیب ہوگی انشاءاللہ، اگر وہ اس چیز پر غور و فکر کریں گے کہ واقعی یہ سوالات ہیں بہت اہم ہیں اور چبھتے سوالات ہیں بھی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعوت دیتا ہوں فضیلۃ الشیخ حافظ عبدالرب حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم یا معلم سلیمان علمنا ويا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس جہان کا خالق اور مالک ہے، اس کائنات کا رازق ہے۔ درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے ان پر۔ عزیز بھائیو، آج کے درس کا موضوع ایک حدیث ہے ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو امام مسلم نے اپنی کتاب میں روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فیما یرویہ عن ربہ عز وجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالی سے، یعنی اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بات بتائی۔ انہ قال، کہ اللہ تعالی نے فرمایا،
یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما، کہ اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، وجعلته بینکم محرما، اور اسے تم پر بھی حرام کیا ہے، فلا تظالموا، بس تم آپس میں ظلم نہ کرو، یا عبادی اے میرے بندو کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب کے سب گمراہ ہو، سب کے سب تمہیں صحیح راستہ معلوم نہیں جس پر چل کر اللہ تعالیٰ کی قربت اختیار کی جائے، الا من ہدیتہ، مگر وہ جن کو میں نے ہدایت دی، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا، یا عبادی اے میرے بندو کلکم جائع، تم سب کے سب بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر وہ جس کو میں نے کھانا کھلایا یا جس کو میں نے کھلایا، فاستطعمونی، بس تم مجھ سے طلب کرو کھانا، اطعمکم، میں تمہیں دوں گا، یا عبادی اے میرے بندو کلکم عار، تم سب کے سب برہنہ ہو بغیر کپڑوں کے، الا من کسوتہ، مگر وہ جس کو میں نے دیا، جس کو میں نے کپڑے پہنائے، جس کو میں نے کپڑے دیے، فاستکسونی، بس تم مجھ سے طلب کرو، اکسکم، میں تمہیں پہناؤں گا، یا عبادی اے میرے بندو انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات دن گناہ کرتے ہو، خطا کرتے ہو، غلط کام کرتے ہو، وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں سب کے سب تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں، فاستغفرونی، مجھ سے مغفرت طلب کرو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کروں گا، یا عبادی اے میرے بندو انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اور نہ مجھے فائدہ پہنچا سکتے ہو، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، وانسکم وجنکم، تمہارے انسان اور تمہارے جنات، كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم، اگر سب ایک انسان کی طرح یا ایک دل کی طرح متقی ہو جائیں، ایک انسان کی طرح متقی ہو جائیں سب کے سب، ما زاد ذلك في ملکی شیئا، میری مملکت میں وہ کوئی اضافہ نہیں کریں گے، میری مملکت میں کوئی اضافہ نہ کریں گے، یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم، تمہارے اگلے اور پچھلے، وانسکم وجنکم، انسان اور جنات، كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم، سب کے سب فاجر ہو جائیں، ایک آدمی کی طرح سب کے سب متفق ہو جائیں فجور پر، گناہ پر، معصیت پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلیکم السلام ما نقص ذلك من ملکی شیئا، یہ میری مملکت میں اس کی یہ نافرمانی، اس کا یہ فجور، یہ اس کا فسق میری مملکت میں کمی نہیں کرے گا، یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم، تمہارے اگلے اور پچھلے، وانسکم وجنکم، انسان اور جنات، قاموا فی صعید واحد، کھڑے ہو جائیں ایک میدان میں، فسألونی، اور مجھ سے سوال کریں، فأعطیت کل واحدۃ مسألتہ، میں ہر ایک کو اس کا سوال دوں، جو جس کی وہ طلب کرے اس کو وہ میں دوں، ما نقص ذلك مما عندی، میرے پاس جو ہے اس میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی، الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، اگر سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے تو سمندر کتنا کم ہوگا، اس برابر بھی کمی نہیں ہوتی، یا عبادی اے میرے بندو انما هي اعمالکم احصیها لکم، یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں نے جمع کیے ہیں، ثم اوفیکم ایاها، پھر ان کا میں پورا تمہیں بدلہ دوں گا، فمن وجد خیرا، بس تم میں سے جو قیامت کے دن بھلائی پائے، اچھائی پائے، فلیحمد اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، ومن وجد غیر ذلک، اگر کوئی شخص اس کے علاوہ پائے، اچھائی نہ پائے، تو اسے کیا چاہیے، فلا یلومن الا نفسہ، اسے اپنے نفس کو ہی ملامت کرنی ہے، اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو میرے بھائی یہ عظیم حدیث ہے ابو ذر
رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اس میں ہم ہر مقطع پر انشاءاللہ رک کر بات چیت کریں گے. سب سے پہلے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تعالی سے روایت کیا ہے، اور وہ حدیث یا وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے روایت کریں وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. اور اس میں اور قرآن میں یہ فرق ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حدیث قدسی بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور اللہ تعالیٰ کا معنی، یعنی معنوی طور پر بھی اور لفظی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل اسے ان الفاظ میں بیان کیا ہے. حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بیان کیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو صیغہ استعمال کیا ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، سب کو شامل ہے، انسان ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، سب اس کے اندر شامل ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عبد، بندہ، یہ جو لفظ ہے کافر بھی اللہ کا بندہ ہے اور مسلمان بھی اللہ کا بندہ ہے. قرآن میں اگر غور کریں تو اس کی تین قسمیں ہیں. عبودیت کی تین قسمیں ہیں. ایک قسم سب کو شامل ہے، یعنی اس کے اندر سب آ جاتے ہیں، سب مخلوقات آ جاتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ زمین میں اور آسمان میں جو بھی ہے وہ سب کا سب عبد ہے اللہ تعالیٰ کا. اور عبد کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ذلیل، یعنی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت آمیز ہو، ذلیل ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تابعداری کرنے والی ہو. اور انسان یا اس کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے والے ہیں. دو طریقوں سے، ایک تو کونی امر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی بھی چیز کو، مثال کے طور پر اس کاغذ کو حکم دے دیں، کونی حکم کہ یہ ایسا ہو جائے، جیسا بھی حکم دے تو یہ ویسا ہو جائے گا اگر یہ حکم کونی ہے. اگر شرعی ہے تو اس میں اختیار ہوتا ہے، جیسا کہ انسان کو اختیار ہے. یعنی آگ کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام دیا ہے، اس کا کام ہے ہمیشہ جلانا. آگ کا یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس چیز پر پیدا کیا ہے اور اس کو یہ حکم دیا ہے کہ اس نے ہمیشہ کیا کرنا ہے، جلانا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ نہیں جلانا تو وہ نہیں جلائے گا. جو بھی چیز ہے اس دنیا میں، یعنی یہ چیز ہے، یہ مائک ہے، یہ لوہا ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تابع دار ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ابھی حکم دے، جب بھی حکم دے کہ کون فیکون، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف یہ کہتے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا تھا، بنی اسرائیل کے بعض جو گناہگار لوگ تھے ان کو حکم دیا تھا کہ کونوا قردۃ خاسئین، کہ بندر بن جاؤ، ان کو حکم دیا تھا کہ بندر بن جاؤ، تو بن گئے تھے بندر. یعنی ان کے جسم کو حکم دیا تھا، کونی حکم تھا، تو کونی جو حکم ہوتا ہے میرے بھائی وہ کبھی ٹل نہیں سکتا. تو یہی چیز جو ہے، یہی عبودیت، اس میں سب شامل ہے. وہ کونی عبودیت ہے، اس میں سب کے سب پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا عبد ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. دوسری قسم جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے عبودیت کی، وہ لوگ ہیں جو صرف مسلمان ہیں اور نیک لوگ ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی چند صفات کے بارے میں فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے جو بندے ہیں وہ کیا ہیں؟ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین پر تواضع سے چلتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہیں. یہ عبودیت اور پہلی عبودیت، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. پہلی عبودیت لا محالہ ہے، اس سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. لیکن یہ دوسری عبودیت، اس میں اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہے. اور یہاں جو عبودیت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جس کے نسبت کی ہے، یہ شرف ہے. یہ کیا ہے؟ شرف ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بندے رحمان کے بندے، رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے.
تیسری قسم کی عبودیت جو بالکل خاص ہے اور اپنے چند بندوں کے لیے ہے، رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا مقام ہے. یعنی ایسا مقام اللہ تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی تعریف کے لیے جو اور اعلیٰ انتہا درجے کی جو تعریف ہے اس کے لیے جن الفاظ کو چنا ہے وہ عبودیت کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے. یہ کون ہے؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. یعنی یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی بیان کر رہے ہیں، ایک فضیلت بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کو کس نام سے یا کس صفت سے پکار رہے ہیں؟ عبد کی صفت سے، کہ جس نے اپنے بندے کو. تو یہ انتہا درجے کی عبودیت ہے، انتہا درجے کی. اور یہ صرف اور صرف رسولوں کے بارے میں، اور رسولوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ وہ شکر گزار بندے تھے. تو یہاں جو مطلب ہے عبودیت کا، یا عبادی، اس میں سب لوگ شامل ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام کیا. یہاں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا لطف دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا اکرام دیکھیں کہ اس نے بنی آدم کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکار رہے ہیں کہ اے میرے بندو انی حرمت الظلم علی نفسی. یہ دوسری چیز دیکھیں، یعنی اس میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے بندو ظلم نہ کرو. لیکن اس سے پہلے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، اپنے اوپر ظلم کو میں نے حرام کیا، تو تم پر بھی ظلم حرام ہے. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ اگر نہ کہیں کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، اور اللہ تعالیٰ تو عدل ہے، اللہ تعالیٰ عدل ہے، عدل سے فیصلہ کرتے ہیں، تو ہمیں سمجھانے میں کوئی کمی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی انسان کو سمجھانے کے لیے کہ جب اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا اپنے اوپر، تو جو لوگ ہیں ان کا کیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، تو اے لوگوں میں نے اسے تمہارے اندر بھی حرام کیا، فلا تظالموا، بس تم آپس میں ظلم نہ کرو. ظلم کیا ہے؟ ظلم میرے بھائی بڑی سے بڑی چیز اور چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر وہ چیز جو کسی کا حق چھینے وہ ظلم. اللہ تعالیٰ کا حق چھینو یہ ظلم. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ اس کا حق ہے کہ اے لوگوں میں نے تمہیں پیدا کیا تو تم میری عبادت کرو. اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہی بات کی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے. یہ تو خالق کے اعتبار سے ظلم ہوا، اسی طرح مخلوق کے اعتبار سے ہر قسم کا ظلم، چاہے وہ جان پر ہو، چاہے وہ مال پر ہو، چاہے وہ اس کی عزت پر ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا کافر ہے یا مسلمان ہے اس کی یہ چیزیں حرام کی. اور مومن کے بارے میں خاص طور پر فرمائے کہ مومن کی یہ چیزیں حرام ہیں، 3 چیزیں، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت. یہ تینوں چیزیں حرام ہیں الا بحق الاسلام، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حق یا اسلام نے جو حق بیان کیا اس کو لیتے ہوئے ہم ان 3 چیزوں کو لاگو کر سکتے ہیں. کسی کا خون لے سکتے ہیں، کسی کی عزت یا کسی کا مال لے سکتے ہیں اگر اسلام نے اجازت دی ہے، اور اس کی تفصیل موجود ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کی یہ چیزیں حرام کی ہیں، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت. یہاں تک کہ کافر کی بھی، یعنی اگر ہم میں سے کوئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سے ادنا شخص، یعنی کوئی شخص جس کا انتہائی ادنا درجہ ہے، ہم میں سے وہ شخص، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذمے میں، یعنی اگر وہ کہے کہ میں اس کو امان دیتا ہوں تو اس کی امان کی قدر کی جائے گی. یعنی اس کے بعد کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس کافر کو ہاتھ لگائے. اگر کوئی لونڈی بھی
اسلام کے اندر مسلمان لونڈی بھی کہے کہ میں نے اس شخص کو، کافر کو پناہ دی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کو پھر ہاتھ لگائے، الا یہ کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرے، چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، پھر اس کی امان نہیں برقرار رہے گی، قتل کرے گا تو اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اگر وہ امان کے اندر آ گیا تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کے اوپر ہاتھ کہ اس کو چھوئے یا اس پر کسی بھی قسم کا ظلم کرے۔ تو یہ تین ظلم مخلوق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی حرام کیے۔ جان تو ہو گئی، دوسری جو چیز ہے مال، کسی کا مال بغیر حق کے ہم نہیں لے سکتے، چاہے وہ کتنا کم مال ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنا کسی کی، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حرام کیا ہے، اور چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہو، یعنی کہ اس کے بارے میں غیبت کرنا یا چغلی کرنا، یعنی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام کیا کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہے، میرے اندر کوئی عیب ہے، اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا اور کہا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے کو بولے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے بھائی کے بارے میں کسی کو یہ بات کی جو اس میں موجود ہے، اس میں موجود ہے وہ بات، تو یہ تم نے غیبت کی، اگر اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب کی عزت قائم رکھی اور مسلمانوں کو یا عام انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اسے پامال نہ کریں۔ اور دیکھیں اس میں اسلام کی کتنی بڑی خوبی ہے، لیکن یعنی یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں، آج کافر یا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے ذمہ دار ہیں، میرے بھائی اس سے بڑا حق وہ دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کافر کی جان کو حرام قرار دیا اور کہا ہے کہ اس کا خون لینا حرام ہے اگر اس کو مسلمانوں نے امان دی ہے، اگر وہ جنگی نہیں ہے یا وہ جو شروط ہیں۔ لیکن آج جو ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میرے بھائی یہی ہے کہ ہم نے خود اسلام کو بدنام کافروں نے اتنا نہیں کیا جتنا مسلمانوں نے کیا، خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا، اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی نہ کریں۔ یعنی یہاں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو یہ کام نہ کرو، اس میں کس کا فائدہ؟ میرے بھائی ہمارا فائدہ اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات بیان کیے اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں تم پر مسلمانوں کا خون یا کسی بھی شخص کا خون حرام ہے، اس میں کس کا فائدہ ہے؟ اس میں ہمارا فائدہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی وہ نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، کہ اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو۔ گمراہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو صحیح طریقہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا۔ یعنی ہو سکتا ہے ایک حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ سب مسلمان یا جو بھی مولود نیا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی یہ فطرت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کرتی ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن احکامات کو تسلیم کرتی ہے، یہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ شریعت کیا ہے، یعنی جب بھی بچہ پیدا ہوگا اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی قربت کس طرح اختیار کروں، اس کو یہ معلوم ہوگا کہ اسے کس نے پیدا کیا۔ اگر وہ اپنی فطرت پر قائم رہے اور اسے کوئی نئی چیز اس کے دماغ میں نہ ڈالی جائے، اسی فطرت پر قائم رہے، تو اس کے دماغ میں یہ ہوگا کہ کوئی ذات ہے جس نے اسے پیدا کیا، کوئی ذات ہے جس نے یہ پوری کائنات پیدا کی، اس کی فطرت سلیم ہوگی۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اب اس ذات کو میں کیا کروں، اس کے قریب میں کس طرح جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلکم ضال، کہ سب کو یہ راستہ معلوم نہیں ہے، الا من ہدیت، مگر وہ جس کو میں نے ہدایت دی، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی وہی ہدایت یافتہ ہے، اس کے علاوہ جو لوگ ہیں سب کے سب ضال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاستہدونی، اے میرے بندو مجھ سے ہدایت طلب کرو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے میرے بھائی لطف دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے لوگوں تم مجھ سے ہدایت طلب کرو۔
تم ہدایت یافتہ نہیں ہو, تمہیں وہ راستہ نہیں آتا جو اللہ تعالیٰ کے تمہیں قریب کرے, مجھ سے ہدایت طلب کرو, میں تمہیں ہدایت دوں گا. اور اس میں کس کی بھلائی ہے؟ انسان کی بھلائی, اس میں انسان کی بھلائی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتم, کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو. تمہارا پیٹ کون پالتا ہے؟ تمہیں رزق کو کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کس طرح دیتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارے دماغ میں اب یہ آئے کہ بھائی میں خود کماتا ہوں, رزق میں خود حاصل کرتا ہوں, لیکن میرے بھائی یہ اسباب ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں قحط نازل کر دیں, جیسا کہ ہوتے رہتے ہیں بعض اوقات, اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں بندوں کو کہ اے بندو یہ دیکھو, تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں, لیکن میرے بھائی یہ اسباب کون پیدا کرتا ہے رزق کے؟ یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. یعنی انسان کیا کرتا ہے؟ انسان تو مٹی میں بیج ڈال دیتا ہے, اور اس بیج کو سیدھا کون کرتا ہے؟ وہ بیج سیدھا ہوتا ہے اس سے. یعنی آپ دیکھتے ہیں زمین ایک ہے, زمین ایک ہے, پانی اس کو ایک ہی مل رہا ہے, اس کی جو اس میں جو مواد ہے وہ ایک ہے, لیکن اس کا پھل مختلف ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں, کوئی کھٹی چیز ہے, کوئی میٹھی چیز ہے, کوئی کڑوی چیز ہے. عجیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اس دنیا میں. مٹی ایک ہے, پانی بھی ایک ہے جس سے وہ چیز بڑی ہو رہی ہے, لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی کلکم جائع, تم سب کے سب بھوکے ہو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اور اللہ تعالیٰ اسے رزق دیں گے من حیث لا يحتسب, جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق, میں ان سے رزق کا مطالبہ نہیں کر رہا کہ میرے لیے کھانا اکٹھا کرو, میرے لیے رزق لے کر آؤ. وما اريد ان يطعمون, اور نہ یہ ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ مجھے کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق, اللہ تعالیٰ بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہی تمہارا رازق ہے, تمہیں رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو یہاں مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں وہ چیز اللہ تعالیٰ کو دینی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے, تم سب کے سب بھوکے. فاستطعمونی, اے میرے بندو مجھ سے طلب کرو, مجھ سے کھانا طلب کرو. اطعمکم, میں تمہیں کھانا دوں گا. کیوں ہم اللہ تعالیٰ سے طلب نہیں کرتے؟ اور یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر میرے بھائی آسمان سے اتاریں گے. یعنی آدمی کسی غار میں چھپ کے بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر آسمان سے کھانا اتاریں گے, ایسی بات نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا دروازہ کھولیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا, آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ اس طرف سے مجھے رزق ملے گا یا یہ میرے لیے دروازہ کھل جائے گا. کبھی کوئی ایسے شخص سے ملاقات ہو جائے گی جو آپ کو فوراً کسی ایسے کام کی طرف رہنمائی کرے گا. تو اس طرح کوئی نہ کوئی اسباب نکلیں گے آپ کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی کلکم عار, کہ اے میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو بغیر کپڑے کے. جب انسان آتا ہے اس دنیا میں کس حالت میں آتا ہے؟ بغیر کپڑے کے. کپڑا نہیں ہوتا اس کے اوپر. ہر انسان, اس کو کون دیتا ہے؟ اس کی قسمت میں کون لکھتا ہے یہ کپڑے؟ کیوں؟ ہر انسان کو, چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر, اسے وہی ملتا ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے. ہماری قسمت میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں سعودی عرب میں, اس محفل میں بیٹھے ہیں, یہ ہماری قسمت کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ ہماری طاقت کا کمال نہیں ہے, یہ ہماری عقل کا کمال نہیں ہے کہ ہم کہیں ہماری عقل ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے. نہیں میرے بھائی. اور یعنی یہ جو نعمتیں ہیں انسان کو ملتی ہیں, انسان کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے. اور انسان کے اوپر جتنی نعمتیں آتی ہیں انسان اتنا ہی شکر گزار بندہ بنے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے. تو حضرت عائشہ نے جب یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کے تو گناہ معاف ہیں, اگلے پچھلے گناہ معاف, پھر اتنی مشقت کیوں عبادت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا, کہ یہی وجہ ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یعنی وہ رب
جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل نبی بنایا، سب سے بہترین نبی اللہ تعالیٰ نے بنایا نا. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنا جس نے مجھے یہ نعمت دی، یہ نعمت دی. تو میرے بھائی ہم جن نعمتوں میں ہیں، انسان ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ فلاں آدمی مجھ سے بہتر ہے اور میں مسکین ہوں، اور اکثر ہماری سوچ یہی ہوتی ہے. تو میرے بھائی یہ سوچ بالکل غلط ہے. ہمیشہ اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا نہیں دیا. یعنی آج ہم مفت میں اے سیوں میں بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، یہ ہماری قسمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے ان نعمتوں پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستکسونی، کہ اے میرے بندو مجھ سے طلب کرو، مجھ سے مانگو کپڑے، اکسوکم، میں تمہیں دوں گا. اس کے بعد فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو. اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہم رات دن گناہ کرتے ہیں. یعنی ہم وہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے یا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ہم 100% نہیں اس کی تابع داری کرتے، اس پر چلتے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس پر کیا، یعنی انسان کو ایسے مادے سے پیدا کیا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت کو بہت ہی محبوب رکھا ہے، اور وہ کون سی عبادت ہے؟ توبہ. یعنی وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ اتنی محبوب ہے، اس سے زیادہ کہ کوئی شخص اپنی سواری بھول جائے، سواری اس کی سواری پر کھانا ہو اور وہ گم کر دے اور اس کو پائے تو وہ کیا کہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب. یعنی اتنی خوشی اس کو ہوتی ہے جب سواری مل جائے. اچانک یعنی دیکھتا ہے کہ وہ مر رہا ہے، اس کی سواری گم ہو گئی ہے، اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، بس انتظار کر رہا ہے موت کا کہ اب مجھے موت آ جائے. لیکن اچانک اس کے سامنے وہ سواری آ جاتی ہے جو گم ہوگی، جس کے اوپر اس کا کھانا پینا ہے. تو وہ اچانک خوشی میں کیا کہتا ہے؟ الٹی بات کر دیتا ہے. بجائے یہ کہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، الٹی بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اور یہی چیز رکھی ہے، یعنی یہ کوئی بڑی یہ کوئی عیب نہیں کہ انسان خطا نہ کرے، یہ کوئی عیب نہیں ہے. خطا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. عیب کہاں ہے کہ انسان خطا کرنے کے بعد اس پر مصر ہو اور کہے کہ میں نے غلطی نہیں کی. یہ سب سے بڑا عیب. یعنی آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اقرار کی. ہم غلطی کرتے ہیں، اقرار بھی نہیں کرتے. آدم علیہ السلام نے غلطی کی، کہا ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو ہم کون ہیں؟ تو یہی میرے بھائی یہ بات ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انکم تخطئون باللیل والنہار، تم دن اور رات کو گناہ کرتے ہو. تو یہاں میرے بھائی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کی ہے، دن اور رات کو ہم گناہ کرتے ہیں، کیا یہ بات واقعی یعنی ہمارے دماغ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم گناہ کرتے ہیں دن اور رات کو. ہو سکتا ہے بعض آدمی کہیں کہ بھائی کون سا گناہ کرتے ہیں؟ 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھتے ہیں، یعنی وہ فرائض جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں وہ ہم کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں ہمیں شعور نہیں ان چیزوں کا. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ کے بارے میں کوئی لفظ استعمال کیا تھا کہ یہ تو ایسی ہے. ایک لفظ استعمال کیا تھا ان کے بارے میں غیرت کے طور پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ بات سمندر میں ملا دی جائے تو اس کو بھی یہ ملا دے، یا اس میں بھی یہ ملاوٹ پیدا کر دے، سمندر میں بھی تبدیلی کر دے تمہاری. یعنی ایک بات، بعض اوقات انسان کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے اپنے کسی بھائی کے بارے میں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور یہ تو ہمارے دن رات کا کام ہے.
اس کی غیبت اس کے بارے میں بات کرنا. اور بھائی یا کم از کم ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں بات نہیں کرتے تو حکومت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں. اور بھائی تمہیں سیاست سے کیا لینا دینا؟ یعنی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہم سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ تم نے فلاں کو غلط کیوں نہیں کہا تھا. اور ہاں غلط تو اس وقت کہیں جب ہماری اس سے ملاقات ہو، ہم اس سے ملیں، اس کو سمجھائیں کہ میرے بھائی تمہارے اندر یہ غلط بات ہے. کسی حاکم کو ملیں، جب ہم مل ہی نہیں رہے اس حاکم کو، ایسے لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر اس کے اوپر بات. اور بہت ساری باتیں میرے بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، حقیقت معلوم نہیں ہوتی، اور ہم باتیں کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر، وہ حاکم ایسا ہے، وہ حاکم ایسا ہے، اس صدر کے اوپر بات اس وقت. تو میرے بھائی یہ ان باتوں کا قیامت کے دن ہم سے سوال نہیں ہوگا. نہ ہمیں یہ دنیا میں کوئی، یعنی آپ بات کریں دنیاوی کوئی فائدہ ہے، آپ کو کوئی مال مل رہا ہے، کوئی ہمیں مال پیسے نہیں دیتا کہ بھائی تم اس کے بارے میں اس کے اوپر بات کرو، تمہیں 5 ریال دے دوں. نہیں. یا کوئی آخرت کا فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو ایسے کیوں ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ان باتوں پر، کبھی سیاست پر، کبھی کس پر، اس کو گالی دی، اس کے اوپر بات چیت کی. تو میرے بھائی یہ سب باتیں غلط ہیں. انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو بات کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، نہیں تو خاموش رہے. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے، نہیں تو خاموش رہے. بھلائی کی بات کرو جس میں آپ کے مد مقابل جس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں اس کو کوئی فائدہ ہے، یا دنیاوی یا آخرت کا، نہیں تو خاموش رہو. اور یہ کسی بھی انسان کے، کسی بھی مسلمان کی خوبی ہے اس کے اسلام کی، کہ وہ ان باتوں کو ترک کر دے جس کا اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبی ہے، یعنی انسان اگر اپنے اندر خوبی دیکھے کہ میرے اندر کوئی مسلمانوں کی، یا میں اسلام لے کر آیا ہوں کوئی خوبی ہے، اگر اس کے اندر یہ چیز ہے تو سمجھ لے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے اسلام کی. اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ انسان یا مسلمان اس بات کو ترک کر دے جس کا اس سے کوئی مطلب نہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انکم تخطئون باللیل والنہار. اور واقعی اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ واقعی ہم ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں لاشعوری طور پر. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں، یعنی جھوٹ جو ہمارے نزدیک ایک معمولی سی چیز ہے، حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، یعنی چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہے جو جن کا کفارہ ہو جاتا ہے نمازوں سے، نوافل سے یا اذکار سے. یعنی یہ ایسا گناہ ہے کہ توبہ کے بغیر اس کی معافی نہیں ہے. یعنی اگر کسی شخص نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کرے سچے دل سے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، چغلی، غیبت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتے کسی پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر قسم کا طریقہ مہیا کیا. کوئی یہ عبادت نہیں کر سکتا، اس کے لیے دوسری عبادت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہر شخص کے اوپر واجب نہیں کی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں تو اشارے سے پڑھو، جس طرح پڑھ سکتا ہے پڑھو. اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی. لیکن اگر اس کے باوجود بھی انسان آئے اور اس کے اعمال میں کمی ہو تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یلومن الا نفسہ، کہ اس کو قیامت کے دن سوائے اپنی ملامت کے پھر کچھ نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، کہ اے لوگو اگر تم سب گناہگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی معصیت کرو، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان دو گے؟ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. یہی مطلب ہے یہاں کہ انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، کہ گناہ کر کے، معصیت کر کے تم اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اور نہ تم سب نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو فائدہ پہنچا سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں. تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو، کس کو فائدہ ہے؟ انسان کو فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے طلب کرو، کس کو فائدہ ہے؟ انسان کو فائدہ ہے. رزق طلب کرو، روٹی طلب کرو، کپڑا طلب کرو، آخرت طلب کرو،
جو بھی چیز طلب کرو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں، انسان کو فائدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی، اے میرے بندو، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا لطف، ہر چیز سے پہلے یا ہر بات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، اے میرے بندو، سمجھانے کے لیے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، یعنی جو آگے آئیں گے قیامت تک اور جو گزر چکے ہیں، وانسکم وجنکم، انسان اور جنات سب کے سب، كانوا على اتقى قلب رجل واحد، اس طرح متقی بن جائیں کہ ایسے لگے کہ یہ ایک شخص ہے، یعنی اتنا متقی ہو جائے کہ ایسے لگے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب ایک جسم کی مانند ہے، ایک طرح کے ہیں سب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما زاد ذلك فی ملکی شیئا، میری مملکت میں تم کوئی اضافہ نہیں کرو گے اپنے اس فعل سے، اپنے اس متقی ہونے سے۔ تو ہمیں میرے بھائی یہ دماغ میں رکھنا چاہیے، یعنی بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں، ہم کوئی احسان نہیں کر رہے، بلکہ ہم یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں لے لیتا، ہمارا کان لے لیتا، اس کی سماعت لے لیتے، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑے احسانات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، کہ تمہارے اگلے اور پچھلے، انسکم وجنکم، انسان اور جنات، كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم، اگر تم سب کے سب فجور پر اتر آؤ، فسق پر اتر آؤ، نافرمانی پر اتر آؤ، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو؟ نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی پوری دنیا فسادی ہو جائے، سب کے سب، اللہ تعالیٰ کی مملکت میں کچھ کمی ہوگی یا اس کو خطرہ پیدا ہو جائے گا؟ نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، یعنی یہاں میرے بھائی یہ بھی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے وہ ہم سے کس طرح مخاطب ہے، کس طرح ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ قاموا فی صعید واحد فسألونی، اگر وہ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، مجھ سے طلب کریں، فأعطیت کل واحد مسألتا، اور میں ہر ایک کو اس کا سوال، اس کی مانگ دوں، جو بھی اس نے طلب کیا، جو بھی طلب کیا اس کو میں دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سوئی اگر سمندر میں ڈبوئی جائے اور اس کو نکالنے سے سمندر میں جتنی کمی ہوگی اتنی کمی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ہوگی۔ اور آپ کو یہ بھی، آپ نے شاید حدیث سنی ہوگی کہ جو شخص آخری جو شخص جنت میں جائے گا، جس کو یہ لگے گا کہ شاید میرے لیے جنت میں جگہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ بس مجھے اتنی جگہ دے دے، پہلے کہے گا اے اللہ مجھے دروازے تک آنے دے، پھر کہے گا اے اللہ مجھے بس دروازے کے اندر آنے دے جنت کے، یعنی اس طرح مطالبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دیتے جائیں گے۔ یہ آخری شخص ہوگا جو یعنی کم ترین درجہ ہے جس کا، جنت میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا، جو بھی طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیتے جائیں گے جو طلب، یہاں تک کہ وہ کہے گا بس۔ اللہ جب وہ بس کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اضعاف اور کئی گنا اس پہ دیں گے، اور کئی گنا، اور یہ کم ترین شخص ہوگا۔ یعنی اب آدمی کیا مطالبہ کرے گا، جس چیز کا بھی مطالبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ اور اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے بارے میں تو یہ فرمایا نا کہ اگر اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک قطرہ پانی نہ دیتے۔ یہ اس کی وقت ہے، یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ اور اس دنیا میں ہم کیا دیکھتے ہیں، یعنی آپ اس دنیا میں اعلیٰ ترین چیزیں دیکھ لیں، قیامت میں یہ سب کی سب حقیر چیزیں ہیں جنت کے مقابلے میں، جنت کے مقابلے میں یہ سب حقیر چیزیں۔ تو اگر کوئی شخص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سب کھڑے ہو جاؤ ایک میدان میں اور مجھ سے سوال کرو، جنات بھی کھڑے ہو جاؤ، انسان بھی کھڑے ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو، ہر ایک کو میں دوں، تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں
یہ بات اس لیے بتا رہے ہیں کہ اے میرے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے تم دور نہ جاؤ، یا اگر اس دنیا میں تم پر کوئی آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں فقیری سے آزماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہی اس لیے اس دنیا میں آزمائش کے لیے، کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی مال چھین کر آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے، خوف سے، کبھی خوف سے اللہ تعالیٰ امتحان لیں گے، کبھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی جوع سے، فقیری سے، آدمی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس سے امتحان لیں گے انسان کا، کبھی مال چھین کر امتحان لیں گے، کبھی کسی کی جان لے کر امتحان لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیں گے اس دنیا میں کسی بھی طریقے سے، مال دے کر، مال چھین کر، جان دے کر، جان چھین کر۔ یعنی ہم خوش ہوتے ہیں کوئی بچہ پیدا ہو جائے، ہمیں غم ہوتا ہے کوئی فوت ہو جائے، تو یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے اس دنیا میں۔ لیکن کسی کو یہ خوف میرے بھائی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص یہاں اس دنیا میں فقیر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مال نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی۔ یہ میرے بھائی اپنے دماغ میں رکھیں، اگر آج کوئی شخص فقیر ہے، اس کو تنگ نظر سے نہ دیکھیں، اس کو اس ایسی نگاہ سے نہ دیکھیں کہ یہ شخص حقیر ہے، نہیں، اس کی قسمت میں کس نے یہ لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیں گے، ضرور بدلہ دیں گے اسے، اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی، اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، اے میرے بندو جو تم یہ دیکھ رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کے صحیفے کھول دیں گے اس کے سامنے، کہ اور یہاں تک کہ کافر کہیں گے کہ مالی ھذا الکتاب، جب ان کے سامنے کتاب آئے گی، مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو چھوٹی کہیں گے کہ نہ اس میں کوئی چھوٹی بات ہے نہ بڑی، سب کی سب اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما ہی اعمالکم، یہ تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم، جن کو جمع کیا گیا ہے تمہارے لیے، جن کو جمع کیا گیا ہے تمہارے لیے، ثم اوفیکم ایھا، پھر میں اس کا تمہیں پورا کا پورا بدلہ دوں گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، پورا کا پورا بدلہ، جس نے نیکی کی اس کو نیکی، جس نے برائی کی اس کو اس کی جزا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو شخص خیر پائے تو اللہ کی تعریف کرے، کس کی تعریف کرے؟ اللہ کی۔ یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے جس نے بندے کو یہ چیز دی ہے۔ کیونکہ آخرت کی کوئی، جنت کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ جو بھی عبادت کر رہے ہیں، یہ جنت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ عبادتیں یا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، جو شخص اس کے علاوہ پائے، یعنی برائی پائے اپنے نامہ اعمال میں، تو وہ سوائے اپنے آپ کو ملامت کرنے کے کسی کو ملامت نہ کرے۔ تو یہ تھی اس حدیث کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے چلنے کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو کرے، اگر جواب ہوگا میرے پاس تو میں انشاءاللہ دوں گا۔ جی 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 جیسے ابھی مسئلہ آیا تھا نا کہ مطلب نہ تو کوئی گناہ کرے تو اللہ کے شان میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی زیادہ عبادت کرے تو نہ کوئی، وہ تو بات صحیح ہے، لیکن بندہ مطلب کس عبادت کرنے مطلب کیا عبادت سے؟ ہاں عبادت سے مطلب کیوں، مطلب عبادت ہمارے پر کیوں فرض کی گئی ہے؟
جب اللہ کے لیے آپ عبادت کرتے اللہ کے لیے جی ہاں کہنے کا مطلب ہے کہ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں؟ اگر اللہ بس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں ہمیں اس کو منعن تسلیم کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری اس عبادت کو کوئی فائدہ نہیں بے ہے. شک. پھر دوسری بات، بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، ہاں کہ کیوں یہ فرض کیا عبادت. ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. مثال کے طور پہ نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز کیا کرتی ہے؟ نماز برائی سے روکتی ہے، فحش کام سے روکتی ہے. بعض عبادتوں کا مقصد، یعنی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ انسان کو ایک پابندی اللہ تعالیٰ سکھائے. یہاں تک کہ اگر کوئی سخت وقت ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اٹھو. جیسا کہ سردی کا موسم ہے، فجر کی نماز ہے، بہت مشکل ہے اٹھنا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اٹھو. انسان کو ایک طریقہ دکھایا کہ اس طرح تم نے اپنی زندگی میں دوسرے کام بھی کرنے ہیں، یعنی ایک حزم سے، ایک پختہ ارادے سے کہ اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے. دوسرا فائدہ بہت بڑا کہ اجتماع، کہ فقیر ہے، امیر ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بادشاہ ہے، کوئی بھی ہے، سب کے سب جمع ہو اور ان کو یہ باور کرانا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب برابر ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں، یعنی کوئی میڈیکل طور پر بھی جیسے کہ آج کل ثابت ہوتی ہیں کہ سجدہ کرے تو اس میں یہ فائدے ہیں، اور اسی طرح یعنی جو ہمیں معلوم ہے اور ایسی بھی ہیں جو ہمیں آج تک معلوم نہیں ہے. تو اس میں بہت ساری حکمت ہیں. اسی طرح روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم جھوٹ کام اور لغو بات نہ چھوڑو. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم پر روزہ فرض کیوں کیا گیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، تم متقی بنو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو. متقی یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو جو اس نے حکم دیا ہے، اور نافرمانی سے بچو. اور اس کے اندر بھی بہت ساری حکمت ہیں. یعنی انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے بھوکا رہنے کا حکم دیا ہے تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اس کو فقیروں کا احساس ہوتا ہے. یعنی وہ شخص جو پورے دن میں ایک بار روٹی کھاتا ہے، سب اللہ تعالیٰ نے بادشاہ سے لے کر سب کو یہ حکم دیا کہ تم بھی اس طرح رہو تاکہ تمہیں بھی احساس ہو. اور اس کے علاوہ بہت ساری طبی یعنی میڈیکل اس کے بہت سارے فائدے ہیں. تو یہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اچھا اچھا چلیں، یہ کچھ انعامات ہیں اور میں کوئی سوال کرتا ہوں موضوع کے بارے میں انشاءاللہ جو کرتی ہے. میں نے عبودیت کی 3 قسمیں بیان کی تھی. عبودیت کی کون بیان کرے گا؟ اور ہر قسم کی مثال بھی، یعنی یہ عبودیت ہے، اس کی یہ مثال ہے، دوسری یہ قسم ہے، اس کی یہ مثال ہے، تیسری یہ قسم ہے، اس کی یہ مثال ہے. جی سلیم. اب ایک قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سارے، جس میں اللہ تعالیٰ نے سارے بندوں کا ذکر کیا، جیسے کافر بھی جس میں آتے ہیں اور مسلمان سارے آتے ہیں. اور اس میں جس میں اللہ تعالیٰ ایک ابتداء میں شرح کیا ہے جس میں اس کے وقت شکر گزار بندے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ایک اللہ تعالیٰ نے بندے کا بیان کیا ہے سورۃ فرقان میں، جو الرحمن کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے. اچھا تو اور کون دے گا جواب؟ جی جیسے میں نے آپ کو پہلے سے کام بتانا، جیسے میں نے پہلے پانی کو پہلے سے کام بتا دیا. دوسرا لوگوں نے اپنے عمروں کی صفائی کر دی. بعد رحمان جیسے ہم نے بات کرنا ہے اپنے عمروں کا ذکر کیا. سوال رضی اسلامیت کی اس نے خاص صفات کے ساتھ صحیح ہے. جی ایک نے تیسری نہیں بتائی.
آج آج کتاب نام کیا ہے؟ شکر نام ہے ان کا فیصل جی ادھر عبد کیوں تصویر آگے چل جائیں گے سب آگے چل تھوڑا سا آگے آتا نا اس سے بس تصویروں تعلق سیرت کے اوپر لیکن اچھا حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ہاتھ جس کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ کھڑے کرے اور پہلے شروع کیا. اچھا جی آپ بتائیں بتائیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن بھی، وہ حدیث بھی اللہ تعالیٰ کا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق بتائیں. فرق جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرآن اللہ کا. اچھا نہیں ہوا وہ بند. چلے بتائیں آپ. ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی کلام ہے جو ڈائریکٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک جو حدیث قدسی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بتایا، تو اس کی طرف سے ہی آیا ہے یہ جو ہو گیا. اچھا بیٹھ آپ بتائیں. قرآن میں جو لکھا گیا ہے وہ ہمیں فرض ہے، اور جو حدیث ہے ہمارے لیے سنت. ہم جتنا اس کے اوپر عمل کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایک حدیث کو زندہ کریں گے اتنا اس کا زیادہ ہے. یہ مربی سوال تمہارا کر دیں. یہ آپ نے تو بتا دیا نا. آپ نے یہ والا جی آپ یہ جاوید بھائی سوال کیا تھا؟ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ایک خاص کلام ہے جو اللہ تعالیٰ آپ نے جتنے عمل ہیں ان کے وہ سب حدیث ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا وہ قرآن کے. آپ بتائیں سلیم. یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ بھی یہ جو ہے جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے، اور جو یہ حدیث قدسی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بتائی. شادی کر کر رہی جی یار آپ بتائیں. حدیث قدسی وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ایک لفظ دو لفظ کا فرق ہے. وہ بھی وہی ہے، اور جو قرآن ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، یعنی یہ اصل لفظ ہے. اور حدیث قدسی جو ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے ذریعے سے وہی ہے، حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے یہ کریم یہ طیب ہے. وہ آخر میں کیا عبد اللطیف. اگر عبد اللطیف نے نانا نام لیا تو پھر کیا نام بھی ہے نا. جی چلیں. قرآن جو تلاوت کیا جاتا ہے اور حدیث قدسی تلاوت جو فرق درس میں بیان ہوا وہ فرق بتاؤ. شیخ نے جو بیان جو حدیث قدسی ہے اللہ کے جبریل علیہ السلام اللہ سے لے کر آئے اور اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی یہ روایت کرتے ہیں نبی اللہ سے روایت کرتے ہیں. قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن، اور جو حدیث قدسی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن فرق کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں اپنی زبان میں بیان، اپنے الفاظ میں بیان. قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں. حدیث قدسی نام بتائیں جلدی. اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کون سی کتاب چاہیے آپ کو؟ جلدی یہاں کوئی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. کوئی تصویر اس کی لے لو کہ جلدی سے تصویر لے لو. تھوڑا سا
جو حدیث بیان ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں کون سی چیزیں ہیں؟ کم از کم پہلی 3 چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بیان کی ہیں وہ بیان کرو. درس کی جو حدیث بیان ہوئی ہے اس میں تقریباً 7-8 چیزیں بیان ہوئی ہیں. پہلی 3 چیزیں یا صرف 3 چیزیں بتا دو کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا. ایک ہی آدمی جی بتائیں. پہلے تو یہ ہے کہ ظلم اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ بھی ظلم کرنے سے کیا ہوا ہے اور بلکہ انسانوں پہ بھی کسی پہ ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے. دوسری شرک ہے. شرک نہیں ہے. شرک کا حدیث میں ذکر نہیں ہے. محبت ایک کافی ایک ہو گیا نا. ایک ہو گیا نا. دوسری بھی آپ بیٹھ جائیں. ایک ہو گیا. ٹھیک ہے. عورتوں کی عزت کرنا. نہیں آپ کی ایک ہو گیا نا. عزت کرنا. اشرف بھائی بیٹھ جائیں. امانت اور امانت. عمران بھائی آپ دوسری بتائیں. آپ بیٹھ جائیں. آپ بیٹھ جائیں. بتائیں دوسری. اور دوسری ہے جو کسی کی عزت کی حفاظت کرنا اور تو ظلم اندر آ جاتا نا سارا. ظلم کی تشریح ہوئی تھی. گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. کوئی ایک بولا ہے. ہاں گناہ کر کے معافی توبہ. یہ تو آخری ہو گیا. کسی کا مال جو ایک ہی صحیح تھا. یہ نہیں ایک ہی صحیح بتائیے. بس ان کے علاوہ کوئی اور بتایا. تیسری آپ بتائیے. صحیح کھانا مجھ سے مانگو. کوئی اور ایک ہی کتاب لے لو سارے. ایک باقی ہے. ایک باقی ہے. ایک کوئی اور بات بتایا جی نہیں. یہ تو حدیث کی شرح میں اس حدیث کے لفظ آپ کو کتاب مل چکی ہے. سلیم بھائی میرا بندہ تو ایک ایسے بغیر کپڑوں کے یہ تو بتا دیں انہوں نے. وہ عبداللطیف بولے. بولو کھانے کے بارے میں. کھانے کے بارے میں سلیم کے لیے لیتا ہے نام. ٹھیک ہے. سلیم صاحب کے لیے ٹھیک ہے. ہو گیا. انہوں نے کھانا بنایا انہوں نے کپڑے بنایا. چلو ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے. آ جائیں. چاروں بھائی آ جائیں. ایک ہی کتاب لے لیں. اشرف بھائی آپ سلیم بیٹھ رہے ہو تو پھر چاروں کون آئیں گے؟ 3 آئیں گے. 3 آئیں گے. وہ ادھر سے دیکھ رہے ہیں. شیخ سے فوٹو دوڑتے ہیں. ادھر سے ادھر سے شیخ صاحب ان کو دیں تصویر. یہ وہ اس کتاب کے سوال ہے. اس کا بتاؤ. لکھنا عمران. کیا نام ہے؟ عمران. پورا نام. ٹھیک ہے. آگے عمران کے بتا دیں. کیا نام؟ آگے تیسرا بندہ. تیسرا بندہ آ گیا. چوتھا آدمی لکھنے سلیم. یہ سلیم کو بعد میں کہہ دیں گے انشاءاللہ. اچھا جی. ہاں اس حدیث سے اور کیا ہمیں باتیں جو معلوم ہوئی؟ 7-8 باتیں تھیں اور بہت سی باتیں ہیں. احکام جی نہیں ہے. ہاں جی سلیم کا ہاتھ کھڑا. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب اگر مل کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ کی عبادت میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. اور ہم سارے کے سارے اگر ایک ہی بات پر متفق ہو جائیں اور اللہ سے شرک کرنا شروع دیں تو اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا. صحیح. اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ہمارے دیکھو یار تھوڑا ذرا غور کیا کرو. اور بھی بہت سی چیزیں. ٹھیک ہے. بس سلیم 2 کتابیں ہیں. اچھا جی آپ کے سامنے 10 سوال کی شکل بیان کی گئی. فضائل صحابہ. تو اس میں سے پہلی 2 شکلیں یعنی کہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ کو کے علاوہ کسی کو پکارتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے سمجھائیں گے؟ کوئی 3 پوائنٹ. سوال یہ تو پہلے میں نے 5 منٹ میں بتایا تھا کہ 10 پوائنٹ ایسے ہیں 10 باتیں کہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان سے یہ سوالات کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. 3 چیزیں پہلی 2-3 بتا دو. جی پہلے تو یہ ہے کہ جس کو جو غیر اللہ کو پکارتے کیا وہ ان کو کچھ فائدہ یا نقصان پہنچاتا ہے؟ کیا وہ رات کو سوتا ہے اس کو نیند آتی ہے یا ایسا ہے؟ ایسے سمجھو کہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کیسے یعنی کہ غیر اللہ کو پکارتے تو اس سے یہ پوچھنا چاہیے نا بھائی کہ آپ جو غیر اللہ کو یہ کرتا اللہ کے سوا تو یہ آپ کو کچھ مطلب اس سے کچھ فیض حاصل ہوتا ہے یا یہ کچھ نقصان پہنچاتا ہے؟ یہ اس میں بیان نہیں ہوا. شاہد صاحب آپ بتائیں.
جی ہزاروں میل دور کوئی شخص ایک ہی بات سن سکتا ہے؟ ہاں، کیا یعنی کہ آپ جس کو پکار رہے ہیں وہ ہزاروں میل دور رہ کے ہماری دعا وغیرہ سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا؟ ٹھیک ہے، اور کئی لوگوں کی ٹھیک ہے، آج آپ کا حق ہو کہ آج ہاں بھائی، اور کوئی پوائنٹ؟ جی اس سے کم سے کم اس کی آگے یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ لسٹ ہم بنا لیں کتاب جو ہے یہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کون ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا نا بھائی، یہ یعنی کہ اس کے آگے یہ لسٹ بنانی چاہیے کہ ہم لسٹ بنا لے جائیں کون ہے کون ہے کہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، کون ہمیں فائدہ، پھر ہم اس سے وہ مانگیں گے، اس سے پھر ہم وہ بات بنائیں گے. صحیح. ہاں، یعنی کہ اس کا چیز کا متعین آتے ہیں اس کو. جی لاسٹ خلاص سن سکتا ہے، نہیں سنتا. ٹھیک ہے، پیچھے ساری کتابیں پڑھی ہیں، وہ سارے بھائی جو ہے نا ایک ایک کتاب لے لیں. کھانا کھانے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں. وہ کھانا جو ہے نا ایک، لیکن ایک ہی لینی ہے اپنی ایمانداری کے اوپر. کھانا جو ہے نا علیحدہ علیحدہ، اور کھانے کے بارے